آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا سوال جس نے اسلامی تاریخ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی خلافت آخر کن بنیادوں پر قائم ہوئی؟ جی ہمارے سامنے جو تحقیق ہے وہ اسی سوال کی گہرائی میں اترتی ہے۔ کیا یہ فیصلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی واضح ہدایت یعنی نص پر مبنی تھا، یا پھر مسلمانوں کے اتفاق رائے یعنی اجماع سے ہوا؟ بالکل، اور یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ اسلامی سیاسی فکر میں کسی بھی حکومت کی جو قانونی حیثیت ہے وہ انہی دو ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، یا تو خدا اور اس کے رسول کا واضح حکم ہو، صحیح۔ یا پھر امت کا متفقہ فیصلہ ہو۔ ہمارے سامنے غیر جانبدار محققین کی جو تحقیق ہے وہ تاریخی حوالوں کی بنیاد پر یہ دکھاتی ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ اچھا۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان بنیادوں کے علاوہ ایک تیسرا عنصر بھی تھا، یعنی طاقت کا استعمال، وہ بھی اس عمل میں شامل تھا۔ آج ہم ان دلائل کا ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر پہلے ستون سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر کی جانشینی کے لیے کوئی واضح اور غیر مبہم نص موجود تھی؟ دیکھیں، تحقیق کے مطابق اس کا جواب نفی میں ہے، اور یہ بات صرف کوئی جدید تحقیق نہیں کہہ رہی، اچھا۔ بلکہ اہل سنت کے کئی بڑے اور کلاسیکل علماء نے خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ مثال کے طور پر علم کلام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں سعد الدین تفتازانی۔ جی، ان کا نام تو بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب شرح المقاصد میں بالکل واضح طور پر لکھا ہے۔ کیا الفاظ کے ان کے؟ وہ لکھتے ہیں وَالنَّسُّ مُنْتَفٍ فِي حَقِّ أَبِي بَكْرٍ۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے، اور ابو بکر کے حق میں کوئی نص یعنی واضح حکم موجود نہیں ہے۔ یہ حوالہ ان کی کتاب شرح المقاصد فی علم الکلام جلد 2 صفحہ 281 میں موجود ہے۔ اسی طرح مشہور مورخ ابن کثیر دمشقی نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے نہ تو حضرت ابو بکر کے لیے اور نہ ہی حضرت علی کے لیے کسی کی بھی خلافت پر کوئی صراحت نہیں فرمائی تھی۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، خاص طور پہ تفتزانی جیسے عالم کی طرف سے۔ لیکن تحقیق میں اس سے بھی زیادہ کوئی حیران کن حوالہ ہے، شاید کسی ایسے شخص کا جس کی گواہی کو رد کرنا ہی مشکل ہو۔ جی بالکل، اس سلسلے میں سب سے وزنی گواہی خود دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی اپنی ہے۔ اچھا۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب ان سے اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ایک طرح سے اس بحث کو ختم کر دیتا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا ان استخلف فقط استخلف من ہوا خیر منی ابو بکر و ان اترک فقط ترک من ہوا خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو مجھ سے بہتر شخص یعنی ابو بکر نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا، اور اگر میں یہ معاملہ چھوڑ دوں تو مجھ سے بہتر ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ معاملہ چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے کوئی خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا۔ یہ تو بہت ہی واضح اعتراف ہے، یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔ جی، اور یہ کوئی عام کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یہ صحیح البخاری کتاب الاحکام باب الاستخلاف میں حدیث نمبر 6792 ہے۔ تحقیق کے مطابق حضرت عمر کا یہ بیان اس دعوے کی جڑی کاٹ دیتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو جانشین مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر کا یہ بیان تو خود اس بحث کو ایک نئی سمت دیتا ہے۔ اگر پیغمبر نے کسی کو مقرر نہیں کیا تو پھر ذمہ داری کمیونٹی پر آ جاتی ہے۔ بالکل۔ اس سے اجماع یا متفقہ فیصلے کا نظریہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کیا تحقیق کے مطابق یہ اجماع واقعی ہوا تھا؟ یہیں پر معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ تحقیق اس اجماع کے دعوے پر بھی بہت گمبھیر سوالات اٹھاتی ہے، اور ایک بار پھر ثبوت کے طور پر حضرت عمر کے ہی الفاظ پیش کرتی ہے۔ انہوں نے سقیفہ میں ہونے والی حضرت ابو بکر کی بیعت کو خود ایک فلتہ قرار دیا تھا۔ فلتہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ ان کے اصل الفاظ یہ تھے جو صحیح بخاری میں ہی ملتے ہیں، انما کانت بیعت ابی بکر فلتتن وتمت الا وانہا قد کانت کذالک ولیکن اللہ وقاشر رہا۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک ابو بکر کی بیعت ایک فلتہ تھی، یعنی بغیر سوچے سمجھے، جلد بازی میں اچانک کیا گیا کام، جو مکمل ہو گئی، اور اگرچہ وہ تھی تو ایسی ہی، لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ شر سے؟ جی،
یہ حوالہ صحیح البخاری کی کتاب الحدود میں حدیث نمبر 6442 ہے۔ یہ تو بظاہر ایک دوسرے کے ضد باتیں لگ رہی ہیں۔ ایک طرف خلافت کی بنیاد اجماع پر بتائی جاتی ہے اور دوسری طرف اسے ایک جلد بازی کا کام کہا جا رہا ہے جس میں شر کا پہلو بھی تھا۔ بالکل یہی تضاد ہے۔ جو لوگ اس خلافت کو جائز مانتے ہیں وہ حضرت عمر کے اس قول کی کیا توجہ پیش کرتے ہیں؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ فلتہ سے مراد ایک ہنگامی فیصلہ تھا جو انتشار سے بچنے کے لیے ضروری تھا، لیکن تحقیق یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ ایک چیز بے وقت جلد بازی کا کام اور متفقہ اجماع کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح۔ اجماع تو سوچ بچار اور اتفاق رائے کا نتیجہ ہوتا ہے، جلد بازی کا نہیں۔ مزید یہ کہ قرطبی اور امام الحرمین جیسے بڑے علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ خلافت کے لیے پوری امت کے اجماع کی ضرورت ہی نہیں، اچھا، تو پھر؟ بلکہ اہل حل و عقد میں سے ایک یا دو افراد کی بیعت بھی کافی ہے۔ اہل حل و عقد سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اس وقت کے با اثر، طاقتور اور فیصلہ ساز لوگ ہیں، the movers and shakers۔ تو ان علماء کا یہ کہنا کہ صرف چند با اثر لوگوں کی بیعت کافی ہے، تحقیق کے مطابق یہ خود اس بات کا اعتراف ہے کہ وسیع پیمانے پر کوئی حقیقی اجماع موجود نہیں تھا۔ کیا اس بیعت کی مخالفت کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے؟ جی، اور اس کا ثبوت بھی حضرت عمر کے اسی طویل خطبے میں موجود ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مخالفت موجود تھی۔ انہوں نے خود؟ جی، وہ فرماتے ہیں ان الانصار خالفونا واجتمعوا باسرهم فی سقیفۃ بنی ساعدہ وخالف عنا علی وزبیر ومن معہما، یعنی انصار نے ہماری مخالفت کی اور وہ سب کے سب سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے، اور علی، زبیر اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی۔ یہ بھی صحیح البخاری کتاب الحدود حدیث نمبر 6442 کا ہی حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کے مقامی باشندے یعنی انصار کا پورا قبیلہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم سمیت حضرت علی اور زبیر جیسی اہم شخصیات سب اس فیصلے کے خلاف تھیں۔ بالکل، اور اسی بڑے پیمانے پر مخالفت کی وجہ سے تحقیق میں ابن حزم اندلسی، جو ایک بہت بڑے ظاہری عالم گزرے ہیں، ان کا ایک انتہائی سخت قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ إِجْمَاعٍ يَخْرُجُ عَنْهُ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طالب ومن بحضرته من الصحابہ۔ ترجمہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے ہر اجماع پر جس سے علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھ موجود صحابہ خارج ہوں۔ یہ حوالہ ان کی کتاب المحلی جلد 9 صفحہ 345 پر موجود ہے۔ اچھا، اگر نص اور اجماع دونوں پر اتنے سوالات ہیں تو ایک اور دلیل جو بہت عام طور پر دی جاتی ہے وہ پیغمبر کے آخری ایام میں حضرت ابو بکر کے نماز پڑھانے کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی جانشینی کا اشارہ تھا۔ تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تحقیق اس واقعے کی بھی ایک بہت مختلف اور پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہے، اور یہ تصویر بھی صحیح بخاری کی ہی روایات پر مبنی ہے۔ یعنی کوئی باہر کی بات نہیں ہے؟ جی نہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق جب حضرت ابو بکر نے نماز شروع کروا دی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیماری کے باوجود 2 لوگوں کے سہارے مسجد تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کر خود امامت شروع کر دی۔ یہ منظر ذرا تصور کریں، پیغمبر شدید بیمار ہیں، وہ خود آ کر بیٹھ کر امامت شروع کر دیتے ہیں جبکہ حضرت ابو بکر کھڑے ہیں۔ مسجد میں موجود عام نمازی کے لیے کتنی غیر معمولی اور شاید الجھن میں ڈالنے والی صورتحال ہوگی۔ بالکل، روایت کے الفاظ خود اس عجیب منظر کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي قَائِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٌ بِصَلَاةِ رسول اللہ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ۔ ترجمہ، پس ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے۔ یعنی ایک ہی نماز میں 2 امام نظر آ رہے ہیں۔ جی، یہ صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 681 ہے۔ تحقیق میں یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر پیغمبر نے انہیں جانشین امام مقرر کیا تھا تو خود تشریف لانے اور امامت سنبھالنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح۔ کیا اس واقعے کی کوئی اور تفسیر بھی ملتی ہے؟ جی، ایک اور روایت اس منظر کو مزید واضح کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر امام نہیں تھے بلکہ مکبر تھے۔ مکبر؟ یعنی وہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر، اللہ اکبر،
کو بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے آپ کی آواز دھیمی تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں وَأَبُو بَكْرْ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ، ترجمہ، اور ابو بکر لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر سنا رہے تھے۔ یہ بھی صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 680 ہے۔ تو ان روایات کی روشنی میں نماز کی امامت سے خلافت پر استدلال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی واضح نص نہیں تھی، حقیقی اجماع بھی مشکوک ہے اور نماز کی امامت والا واقعہ بھی مبہم ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیعت لی کیسے گئی؟ وہ کیا عنصر تھا جس نے اس فیصلے کو نافذ کروایا؟ یہیں پر تحقیق کا چوتھا اور آخری نقطہ سامنے آتا ہے، جو کہ دباؤ اور طاقت کے استعمال کا ہے۔ تحقیق کے مطابق بیعت کو یقینی بنانے کے لیے صرف قائل کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ حضرت عائشہ کا اپنا قول صحیح بخاری حدیث 3467 میں نقل ہوا ہے کہ عمر نے لوگوں کو دھمکایا۔ تاریخی کتابوں میں ذکر ہے کہ قبیلہ اسلم کے لوگ بڑی تعداد میں مدینہ آ گئے اور ان کی مدد سے لوگوں کو بیعت کے لیے لایا گیا، یہاں تک کہ بعض روایات میں ڈنڈوں سے مارنے کا بھی ذکر ہے۔ کیا طاقت کے استعمال کی کوئی اور اس سے بھی زیادہ سنگین مثالیں ہیں؟ جی، تحقیق میں سب سے سنگین الزامات میں سے ایک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا گھیراؤ اور اسے جلانے کی دھمکی کا ہے۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ مشہور مورخ بلزری اپنی کتاب انصاب الاشراف میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی اور کچھ دیگر لوگوں نے بیعت سے انکار کیا اور حضرت فاطمہ کے گھر میں جمع ہوئے تو حضرت عمر وہاں لکڑیاں لے کر پہنچے۔ جب حضرت فاطمہ نے دروازے پر آ کر پوچھا کہ کیا آپ میرا دروازہ جلانے آئے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا نعم، یعنی ہاں۔ یہ حوالہ انصاب الاشراف جلد 1 صفحہ 586 پر ہے۔ اسی طرح کی روایات تاریخ طبری اور ابن ابی شیبہ کی المصنف جیسی قدیم کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی جائے۔ بلا شبہ، اور معاملہ صرف یہی نہیں رکا۔ تحقیق کے مطابق حضرت علی علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے انتہائی سخت اقدامات کا حکم دیا گیا تھا۔ بلازری ہی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حکم دیا تھا کہ علی کو لاؤ اور اگر وہ انکار کریں تو ان سے لڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے حکم دیا ائتنی بہ بعنف العنف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسے میرے پاس بدترین سختی کے ساتھ لے آؤ۔ یہ حوالہ انصاب الاشراف جلد 1 صفحہ 587 کا ہے۔ تو کیا ان سے زبردستی بیعت لی گئی؟ اس پر بھی ایک بہت اہم روایت ملتی ہے۔ ابن قتیبہ دینوری اپنی کتاب الامامۃ والسیاست میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی کو بیعت کے لیے لایا گیا اور انہیں قتل تک کی دھمکی دی گئی تو حضرت ابو بکر نے کہا لا اکرہو علی شیء ما کانت فاطمہ الی جنبہ، یعنی میں انہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کروں گا جب تک فاطمہ ان کے پہلو میں یعنی زندہ ہیں۔ یہ امامت و سیاست جلد 1 صفحہ 16 کا حوالہ ہے۔ تو تحقیق اس بات کو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی بیعت سے جوڑتی ہے، جو تقریباً 6 ماہ بعد ہوئی۔ جی، یعنی یہ بیعت دباؤ کے تحت اور مزید فتنے سے بچنے کے لیے ایک حکمت عملی تھی، نہ کہ خلافت کو دل سے تسلیم کرنا۔ تحقیق کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ بیعت ایک سیاسی حقیقت کو تسلیم کرنا تھا تاکہ امت مزید تقسیم نہ ہو، نہ کہ یہ اس خلافت کی قانونی حیثیت کی توثیق تھی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس تحقیق کا جائزہ لیا جو حضرت ابوبکر کی خلافت کی بنیادوں پر سوال اٹھاتی ہے۔ اس کے مطابق نہ تو کوئی واضح نص تھی، نہ ہی حقیقی اجماع، بلکہ ثقیفہ کا واقعہ ایک جلد بازی کا فیصلہ تھا جس کی ایک بڑی تعداد نے مخالفت کی۔ جی، امامت نماز کی دلیل بھی مبہم ہے اور آخر میں بیعت لینے کے لیے دباؤ اور طاقت کے استعمال کے شواہد بھی موجود ہیں۔ بالکل، اور تحقیق کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خلافت کی عمارت جن بنیادوں پر کھڑی کی گئی، یعنی نص اور اجماع، اسی عمارت کے معماروں کے بیانات جیسے حضرت عمر کے اپنے الفاظ اس بنیاد کو کمزور کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ جی، اور یہ تاریخ کے ہر طالب علم کے لیے ایک بنیادی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب تاریخی روایات اور بنیادی عقائد ایک دوسرے سے ٹکراتے نظر آئیں تو سچ کی تلاش کیسے کی جائے؟
اور تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کو تشکیل دینے میں فاتح کی لکھی ہوئی تاریخ کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر کسی کو خود غور کرنا چاہیے۔